ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 11 اکتوبر 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 49 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. قرآن حکیم میں جو چند یونیک آیات ہیں ان میں سے ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب جیوز اور کرسچنز، آؤ ہم اور تم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. وہ کامن بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑا پیارا نام دیا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ دعوت کی چابی ہے، کہ آپ نے جب کبھی بھی کسی کے سامنے دعوت رکھنی ہے تو کامن ٹرم سے بات شروع کرنی ہے. اور کتنی مزے کی بات ہے کہ جیوز اور کرسچنز ان کے ساتھ بھی کامن ٹرم کے اوپر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو سر ود ان مسلمز بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ کیا کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ ان کے ساتھ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا توحید کا اتفاق ہے. ظاہر نبی علیہ السلام کا انکار کر کے انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات نہیں آ سکتے. لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے بھی آپ توحید کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں. توحید میں تو ہم ایک ہیں. یعنی جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، چاہے جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، یہود و نصارہ یا مسلمز، یہ تینوں ابراہیمی دین کے اوپر ہے نا. تینوں اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اب اس میں نا ڈیٹیل ڈسکشن آئے گی کہ ابراہیم کو تو
یہودی بھی مان رہے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور مسلمز بھی، تو پھر اس کامن ٹرم یعنی توحید کی دعوت پہ اکٹھا ہوا جائے. اختلافات پھر بعد میں دیکھیں گے. مسلمانوں میں بھی جو کامن ٹرم ہے، کئی یہ کامن ٹرمز ہیں: اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک. اور اس کے علاوہ آپ اگر اجماع امت جن چیزوں پہ دیکھیں، نمازیں 5 سب کے نزدیک مردے کو غسل دے کر، کفن دے کر قبلہ رخ دفنانا ہے، کوئی اختلاف نہیں. تو کئی ایک چیزیں جو کامن ہیں ان کے ساتھ بات کو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے، اختلافات کو بعد میں دیکھیں گے. تو یہ دعوت کی چابی ہے یہ آیت مبارکہ. اگر آپ مجھ سے ود ان ریلیجن پوچھیں تو پریکٹیکل ایگزامپل غدیر خم کی حدیث ہے، جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے. اور یہ خطبہ اتنا اہم ہے خطبہ غدیر کا کہ یہ حجۃ الوداع سے بھی اگلا خطبہ ہے، اس کو بھی سپر سیڈ کرنے والا ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، زید ابن ارقم کے پاس کچھ تابعین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی، اب چند اصحاب میں سے آپ باقی ہیں، ادھیڑ عمر کے ہو چکے ہیں، تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، آپ کی گفتگو سنی. تو آپ ہمیں کوئی ایسی باتیں بتائیں جو نبی علیہ السلام سے آپ نے خود سنی ہو. تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کئی باتیں تو میں بھول چکا ہوں. یہ ان کی عاجزی تھی، یہ نہیں تھا کہ دین بلا چکے تھے. وہ احتیاط کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی عام مجلس کی باتیں میں ذمہ داری سے بیان کروں. البتہ ایک اہم بات جو مجھے یاد ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ہم نے حج کیا تھا، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے واپسی پر خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا. اونٹ کے پالان کا ممبر آپ کے لیے رکھا گیا. نبی علیہ السلام نے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کنکلوڈنگ الفاظ استعمال کیے: اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے: اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یعنی میرے وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. لیکن امت نے نہ قرآن پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. صرف 50 سال کے بعد آپ کا پورا خاندان ذبح کر دیا گیا. تو نبی علیہ السلام کو تو چونکہ اللہ نے غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ سب کچھ کرے گی، تو آپ نے امت کو ڈرا دیا کہ تم اس سسٹم کا حصہ نہ بننا. بہرحال غدیر خم وہ دعوت ہے جو ہم پوری امت کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی شیعہ کو کہاں سے بات شروع کریں، اہل سنت کے ہاں سے سوال ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں غدیر خم سے. شیعہ پوچھتے ہیں جی سنیوں کو ہم نے دعوت دینی ہے تو کہاں سے شروع کریں، میں کہتا ہوں غدیر خم سے. تو غدیر خم پہ صرف اہل بیت نہیں تھے، قرآن بھی تھا، اور صرف قرآن نہیں تھا، اہل بیت بھی تھے. دونوں چیزوں کو آپ پیرلل میں دیکھیں. اور قرآن کی توحید کے اوپر، قرآن کے عقائد و نظریات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. قرآن مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا کے مسلمان اسی ایک قرآن کو مانتے ہیں. احادیث کی کتابوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ سنی کا، نہ شیعہ کا، نہ ان کے جتنے بھی آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جتنے بھی ہیں، یا ادھر آپ اثنا عشری کہہ لیں، زیدیہ کہہ لیں اور اسماعیلیہ کہہ لیں، قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. یہ لادہ بات ہے. کی ماننا اور چیز ہے، کو ماننا اور چیز ہے. تو دعوت دی جا سکتی، یہ کامن ٹرم ہے قرآن کے اوپر، کہ ہم اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن پر پیش کریں. اور
قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ نہ ڈالیں، بلکہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں. تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. اچھا، اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جیوز اور کرسچنز کی کتابیں تو تبدیل ہو چکی تھی، تو پھر انہیں کیوں کہا گیا کہ تم اور ہم ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں؟ تو سر آپ کے لیے حیران کن بات ہے، اور میں نے اس کے اوپر قرآن کے تعارف میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی. ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، آج کی تورات اور انجیل میں بھی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے ٹیمپرڈ فارم میں کہ جو عقیدہ توحید کے منافی ہو. اگر عقیدہ توحید ان کتابوں میں وہ بھی بگڑ جاتا تو مجھے بتائیں ہم جیوز اور کرسچنز کو کس طرح دعوت دے سکتے تھے؟ انہوں نے تو اپنی کتابوں کو ہی ماننا تھا نا. اللہ نے اس لحاظ سے ان کا دین بھی محفوظ رکھا ہوا ہے کہ توحید کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوئی. باقی بدعات عقائد کے اندر خرابیاں آئی ہیں، لیکن توحید کے حوالے سے 24 کیرٹ سونا توحید ہے آج کے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی، اور فائنل ٹیسٹ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ تو میں اسے کہتا ہوں قرآن کو. آپ دیکھیں مسلم اسکالرز جو اس چیز کے ایکسپرٹس ہیں، ان کے جب مناظرے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں کرسچنز کے ساتھ توحید کے اوپر، تو کوئی ایک آیت وہ اپنی کتابوں سے نہیں دکھا سکتے جو ٹرینیٹی کو سپورٹ کرتی ہو، بلکہ وہ تو اتنی سخت قسم کی آیات ہیں تورات کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں. زمین پر، زمین کی گہرائیوں میں، سمندروں میں، آسمانوں پر میں اپنے ساتھ کسی اور کو شریک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور یہ جتنی آیات پیش کرتے ہیں نا ٹرینیٹی کے لیے، وہ ساری آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، ان کا وہ فہم ہی نہیں بنتا. اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو گمراہ ہو جاتے ہیں ان کی نظر میں. کتنے کرسچنز ہیں جنہوں نے ادھر بھی یہی رونا رویا جاتا ہے کہ جی ڈائریکٹ نہیں آپ نے پڑھنی کتابیں، علماء سے پوچھ کے چلنا ہے، ان کا فہم لے کے چلنا ہے. تو علماء کا فہم لے کے چلیں گے تو پھر تو وہ وہی بتائیں گے نا جو ان کے بابوں نے ان کو سکھایا ہے. ایک نیو مسلم ہے جوشوا، اب نیو مسلم بھی نہیں رہے، آپ سمجھیں ان کو تو مسلمان ہوئے بھی آلموسٹ 25 سال ہو چکے ہیں. ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو ہے جو ملینز آف پیپل نے دیکھی ہے، انگلش میں 1 گھنٹے کی ہے سر وہ ویڈیو، اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی ہے. ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، بائبل نے مجھے کیسے مجبور کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. اس میں انہوں نے اپنی لائف سٹوری بتائی ہے. وہ 17-18 سال کی عمر میں یوتھ منسٹر بن گئے تھے. یوتھ منسٹر یعنی ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جو یعنی آپ سمجھ لیں ینگ علماء میں سے تھے وہ. ٹھیک ہے نا، ایک ہوتے ہیں نا جو یادگار اسلاف ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جناب ایک جوان خون ابھرتا ہوا نوجوان، وہ جو ہمارے بھی یہاں پہ ٹرم استعمال ہوتی. اور انہوں نے بائبل پڑھی تو اس کے بعد وہ اپنے علماء سے، سینئر سے پوچھتے تھے کہ جی یہ جس توحید کا ذکر بائبل کر رہی ہے تو ہم لوگ تو اس توحید کے اندر نہیں ہیں. یوں کرتے کرتے وہ الٹیمیٹلی اسلام تک پہنچے. اور پھر جب قرآن ان کو پہلی دفعہ گفٹ کیا مسلم اسکالر نے جمعے کے خطبے میں، وہ ادھر گیا تھا مسجد میں صرف آبزرو کرنے کے لیے، سر جمعے کو اس سے قرآن ملا ہے تو منڈے کی صبح تک وہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھ چکا تھا، اور کہتا ہے پہلی رات ہی میں نے اپنا دل اس کتاب کو دے دیا. سر وہ انسان کے آنسو نہیں رکتے ہیں جب انسان اس کی گفتگو سنے. وہ کہتا ہے جس توحید کی مجھے تلاش تھی نا وہ اس قرآن میں ہے. اچھا اس کا قد چھوٹا سا ہے، تو کہتا ہے میرے نزدیک نا حضرت داؤد علیہ السلام میرے آئیڈیل تھے، کیونکہ حضرت داؤد کا بھی قد چھوٹا تھا. لیکن کہتا ہے جب میں تورات میں ان کے بارے میں پڑھتا تھا کہ وہ اپنی ایک صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے نعوذ باللہ، اور اسے مروا کے خود شادی کر لی اس عورت سے، تو میرا دل کھٹا پڑتا تھا کہ یہ کون سا ڈیوڈ ہے، یہ کیا پیغمبر ہو سکتا ہے. اور کہتا ہے جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن جس طریقے سے پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے اور جس طریقے سے ان کے کریکٹر کو آئیڈیلائز کر کے پیش کرتا ہے اور ان پر جو تہمات لگائی گئی تھیں ان کے ماننے والوں کی طرف سے وہ دور کرتا ہے، تو میں نے کہا ہاں یہ کتاب واقعی انبیاء کی تعلیم دینے والی کتاب ہے. تو یہ کچھ سادہ جملہ نہیں ہے کہ آؤ اہل کتاب ہم بھی اکٹھے ہو جائیں اس بات کے اوپر. اچھا اگر اس حوالے سے میں وہ چیز ذکر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی. پبلک میں ایک چیز مشہور ہے، ایک حدیث سنن دارمی کی، کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے تورات کے چند صفحے اٹھائے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے آثار آئے، تو آپ نے
ان کو کہا کہ آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے. یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے. شیخ زبیر علیزئی صاحب نے مشکات کی پہلی جلد میں کتاب و سنت والے چیپٹر جو ہے اس میں اس کے اوپر تحقیم کی ہے. یہ روایت بالکل کمزور ہے اور قرآن سے بھی ٹکراتی ہے، کیونکہ قرآن تو یہ بات کرتا ہے کہ تورات سے، یہ آپ دیکھیں یہ آیت اگر کہہ رہی ہے کہ آؤ ہم کامن ٹرم پہ اکٹھے ہو جائیں، تو کیا یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان قرآن کامن ہے؟ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں پرانی الہامی کتابیں وہ کامن ہیں، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ ان میں تعریف ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کتابوں کو سرے سے انکار کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں قرآن حکیم میں کئی ایک جگہ یہ مضمون آیا ہے. یہ جو پارہ نمبر 4 ہے اس کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے، سٹارٹ ہی میں، شروع میں ہی آپ کو یہ آیات مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے جو حضرت یعقوب کی اپنی ذاتی ناپسند تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا. من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے. پھر ظاہر ہے جب تورات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ ذاتی پسند ناپسند تھی، اس کو آپ نے حرام کا درجہ کیوں دے دیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناپسند کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کو حلال ڈکلیئر کیا. اس کے ساتھ ہی آتا ہے قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ تورات لے آؤ اور اس میں پڑھو اگر تم سچے ہو. کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے؟ اونٹ کا گوشت حضرت اسرائیل کو پسند نہیں تھا. حضرت اسرائیل جو ہے یہ لقب ہے حضرت یعقوب کا، لہذا اسرائیل سے میں کوئی چڑ نہیں ہے، اس کے کرتوتوں سے ہے. ہمارے تو قرآن میں بنی اسرائیل صورت ہے پوری. اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہیبرو لینگویج کے اندر، عبرانی زبان میں. تو اللہ تو کہہ رہا ہے تورات لاؤ، اے نبی ان سے کو تورات پڑھیں، اور قرآن ہی سورۃ البقرہ اور آل عمران میں کہہ رہا ہے انہوں نے کتابیں بدل دی ہیں. تو بدل جانے کے باوجود بھی اس میں اچھا خاصا مواد موجود ہے. نبی علیہ السلام کی پروفیسیز آج تک موجود ہیں. وہ میں نے قرآن کے تعارف میں کئی ایک چیزیں بیان کی تھی. تو نبی علیہ السلام ایون فیصلے کرتے تھے. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کتاب الحدود چیپٹر میں کہ یہودیوں کا ایک دفعہ کوئی مقدمہ تھا زنا کا کیس، تو نبی علیہ السلام نپٹانے کے لیے گئے ان کے مدرسے میں. تو انہوں نے ایک گدی حضور کو پیش کی، آپ اس گدی پہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ تورات اندر سے لے کے آئے، تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے گدی نکالی اور خود زمین پہ بیٹھ کے گدی سامنے رکھ کے تورات اس پہ رکھی، یعنی تورات کو رسپیکٹ دی. اور پھر آپ نے کہا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے پر والے پر، حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تورات تھی. پھر اس کتاب سے آپ نے وہ رجم کی سزا کا فیصلہ کیا. وہ جب آیات آئیں تو وہ چھپا لی تھیں اس یہودی عالم نے. تو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ ایک صحابی لے کے گئے تھے جو عبرانی زبان جانتے تھے. ان کا یا رسول اللہ یہ آیات موجود ہیں. پھر آپ نے رجم کا فیصلہ کیا وہاں پہ. تو اس سے پتہ چلا کہ یہود و نصارہ کی کتابوں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں اس کے لیے کہوں گا جس نے قرآن حدیث پڑھ لی ہے. قرآن پڑھا نہیں ہوا تو آپ جا کے پہلے وہ چیزیں پڑھیں گے، کیونکہ ہسٹری کی کئی چیزیں انبیاء کی جو زمانی ترتیب ہے یہ زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو تورات اور انجیل میں ملتی ہیں. لیکن پہلے قرآن کو پڑھیں، کیونکہ قرآن تو ساری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ہے. بہرحال یہ کام ہر ایک بندے نے بھی نہیں کرنا، یعنی جنہوں نے یہود و نصارہ تک دعوت پہنچانی ہے اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے ان کتابوں کا. عام بندے کو تو بیچارے کو یہ ٹائم نہیں کہ قرآن ترجمے سے پڑھ لے. تو یہ میں نے اس کو بریف کرنا ضروری سمجھا کہ یہ قرآن اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کتابوں سے بھی استفادہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ مان لیں اللہ کے مقابلے پر. مراد یہ کہ ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرن، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو انہی کی جانوں میں سے تھے نا، انسان ہی تھے نا. ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے کیا آیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں سے آیا. یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اسپیشیز کی بات ہو رہی ہے، جنس کی، نو کی بات ہو رہی ہے. فرشتے تو نہیں، انسان ہی ہیں. تو آپس میں ہم جو انسان ایک طرح ایک دوسرے کو رب تو نہ مان لیں، اللہ کو مانیں. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو علماء یہود اور علماء نصارہ ہیں نا، وہ آلموسٹ شریعت ساز بن چکے ہوئے تھے.
رب کے درجے پہ ان کو فائز کر دیا ہوا تھا ان لوگوں نے کہ وہ شریعت کے حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیتے تھے اور من پسند فتوے پیش کرتے تھے۔ اس کو بھی کہا گیا ہے گویا کہ رب مان لیا۔ سورہ توبہ میں آگے چل کے آئے گا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کو، جوگیوں کو، بزرگوں کو، راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پہ۔ اب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پوجا ہی کرتے تھے، اس کو سپورٹنگ کی ایک روایت ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن وہ فٹ ان بیٹھتی ہے جامع ترمذی کی کہ عدی ابن حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ قرآن میں جو آیت ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو رب مان لیا تھا، تو میں تو عیسائی رہا ہوں، میں نے تو کبھی اپنے عالم کی عبادت نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا جب تمہارے علماء تمہیں کسی چیز کو حلال یا حرام کہتے تھے تو تم لوگ بغیر یہ دیکھے کہ تمہاری کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، انبیاء کا علم کیا کہہ رہا ہے، تم مان لیا کرتے تھے ان کی بات؟ وہ کہا یا رسول اللہ ایسے ہی۔ فرمایا یہی تو ان کو رب ماننا ہے۔ اللہ نے تو انبیاء کی پیروی کا حکم دیا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4۔ اے نبی اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے، ان سے فرماؤ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر اس قرآن کو نہیں ماننا تو اس سے پہلے جو الہامی کتابیں ہیں وہ لے آؤ میرے پاس، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار جو چل رہے ہوں۔ علم کے آثار کیا؟ سنت، انبیاء کی احادیث۔ یہ بھی قرآن کی آیت ثبوت ہے کہ صرف قرآن سورس نہیں، سنت بھی ہے، تو اس سے مجھ سے بات کرو اگر تم سچے ہو۔ تو آج بھی ہم یہی تو کہتے ہیں یار کتاب و سنت سے بات کرو، وہ کہتے ہیں نہیں جی بزرگوں سے پوچھ کے چلیں گے، علماء سے پوچھ کے چلیں گے۔ تو پھر یقین کرو جنہیں کو پوچھ کے جا رہے ہو نا، جتھے انہوں نے جانا ہے نا تسی بھی اتھے ہی پھر جانا جے، اگے آپ فیصلہ کر لو۔ کتاب و سنت، یار حجۃ الوداع پہ نبی علیہ السلام نے کتاب و سنت چھوڑا، حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ شخصیات تھی جس کو آپ فخریہ اپنے ہیرے چھوڑ کے جا رہے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، لیکن آپ نے حجۃ الوداع پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ دیکھو اتنی بڑی جماعت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ فرمایا اپنے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ المستدرک الحاکم میں یہ بھی حدیث ہم نے منہج پہ لکھی ہے، 318 نمبر حدیث ہے، پکڑ لو گے مضبوطی سے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ اچھا میں اکثر غور کرتا تھا اس بات پہ کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کا نام کیوں نہیں لیا، اہل بیت کا نام پکڑنے کے اعتبار سے کیوں نہیں لیا؟ اس اعتبار سے تو غدیر قوم پہ لیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لیکن وہاں بھی پکڑنے کا حکم نہیں ہے، پکڑنا کتاب اللہ اور سنت کو ہے۔ تو پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ ابوبکر کو پکڑ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 2.25 سال کے بعد تو وہ بھی فوت ہو گئے، اینڈ رزلٹ تو پھر وہی۔ سیدنا عمر کا کہتے تو 13 سال کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید، اور آخری صحابی نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ 110 ہجری کے بعد دنیا میں کوئی صحابی باقی نہیں تھا۔ آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی آلموسٹ 1300 سال گزر چکے ہیں۔ تو اگر حضور کہتے ہیں میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آج کا انسان ان کو کیسے پکڑ سکتا تھا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ اور سنت کی طرف چھوڑا، اور سنت ہی کی آج کی فارم صحیح الاسناد حدیث ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ رخ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے نبی اور ان کے ساتھیوں تم فرما دو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو سر تسلیم خم کر رہے ہیں اللہ کے حضور۔ تم اگر وہ توحید ماننے والے نہیں ہو نا، تم مسلم ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ہم تو مسلم ہوتے ہیں۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنے والا، ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اپنی مرضی اپنے رب کے حوالے کرنا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جھگڑتے یہ تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارے بزرگ ہیں، مسلمان کہتے تھے ہمارے بزرگ ہیں، جیوز کہتے تھے ہمارے بزرگ ہیں، اور نام ان کا لیتے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے فرقوں میں بانٹا ہوا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس ابراہیم کے ساتھ جوڑ رہے ہو، ابراہیم تو نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، اور ابراہیم تو تورات اور انجیل سے پہلے کے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل سے پہلے آئے تو وہ جیوز اور کرسچن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی صحابی جو ہیں وہ شافعی تو نہیں ہو سکتا۔ یاد آیا آپ کو؟ فضائل اعمال میں انہوں نے لکھا ہوا ہے نا، وہ ایک صحابی، صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد کی،
ان کو پیرے پہ نبی علیہ السلام نے کھڑا کیا تو ان کو تیر لگتے رہے، تو وہ نماز انہوں نے مکمل کی. پھر سلام پھیرنے کے بعد ان کا تو پورا کرتا خون آلود ہو گیا. تو دوسرے صحابی نے کہا آپ نے مجھے جگا لینا تھا. انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی، مجھے شرم آئی کہ میں سورت مکمل کیے بغیر. آپ تو جناب تراویح کا ٹائم گن رہے ہوتے ہیں، ان کے تو اپنے ہاتھ میں تراویح تھی یا قیام اللیل تھا، وہ خود پڑھ رہے تھے. تو اب یہ حدیث انہوں نے لکھی فضائل نماز میں، یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ کی کمٹمنٹ کا لیول کیا تھا نماز کے ساتھ. لیکن ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اس سے اگر کسی نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر ہمارے مسلک کا کیا بنے گا. تو نیچے لکھا فے، جس کو میں فساد پڑھتا ہوں، یا اہل حدیث سلف کا فہم کہتے ہیں اسے. فہم میں بھی فا ہی آتی ہے، وہ ویسے کہتے ہیں فائدہ. فائدے میں وہ لکھتے ہیں کہ جی اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ کہیں نکال لے کہ بھئی خون نکلنے سے. تو انہوں نے لکھا کہ اس میں امام حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہے. امام حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں. اچھا، اب ویسے ٹیکنیکلی بحث کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ بھئی امام شافعی جو ہیں وہ بعد میں آئے، وہ کیسے صحابی شافعی ہو سکتا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں کا فہم ایک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فہم تو نبی علیہ السلام کا لیا جائے گا نا. اس صحابی کا فہم جو ہے، اگر امام شافعی اس فہم کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک لے کے چل رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو امام حنیفہ کی طرف بات منسوب کی ہے وہ کس صحابی یا نبی کا فہم ہے؟ اور یہ جعلی مسئلہ لوگوں کو بتا کے تو امت کو مصیبت میں ڈال دیا. وہ صحابہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے. ان کی تو زندگی پوری جنگوں سے عبارت تھی سر. ایک دن ان کا سکون کا نہیں گزرتا تھا. ایک زخم ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو دوسرے 10 زخم ان کو لگ جاتے تھے. وہ بیچارے نمازیں کہاں سے پڑھتے ہوں گے؟ کپڑے ہی بدلتے رہتے ہوں گے ہر وقت. خون پاک ہے، ہاں خون پینا حرام ہے. ہاں اب اس کے اگینسٹ امام شافعی کا وہ موقف باطل ہے. وہ کہتے ہیں بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس مسئلے میں امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھر چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، حجرہ بھی تنگ تھا. نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے نا تو میں آپ کے آگے لیٹی ہوتی تھی. جب سجدے میں جانے لگتے تھے تو میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے تو میں اپنے پاؤں سمیٹتی تھی. نبی علیہ السلام جیسے ہی سجدے سے فارغ ہو کے قیام کی طرف جاتے تھے تو میں پھر پاؤں سیدھے کر لیتی تھی. یہ محبت کا بھی آپ دیکھیں ایک میاں بیوی میں محبت کیسے ہونی چاہیے. اور آپ کی تو حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چارپائی کے سامنے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. ادھر تو سامنے بیوی لیٹی ہوئی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور لیٹی بھی ہوئی ہے وہ سترے کے آگے نہیں، جہاں پہ گھٹنے پڑنے سجدہ کرنا ہے اس جگہ پہ ٹانگیں، یعنی مسلح کے اوپر ہی آپ سمجھ لیں. تو اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کیا کہ اگر وضو ٹوٹتا ہوتا تو حضور تو نہ پاؤں ٹوتے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ امام بخاری شافعی تھے اس لیے رفع دین کی حدیثیں لے کے آئے، ان کو یہ پھکی دیا کریں کہ اگر وہ شافعی تھے تو وہ تو امام شافعی کا انہوں نے پورا بنیادی مسئلہ ہی اکھاڑ کے رکھ دیا. پھکی ہے نا. اور یہ دیکھیں ایک فتویٰ ہے جس کی اذیت آج تک لاکھوں مسلم عوام کاٹ رہی ہے. انڈونیشیا اور ملیشیا کے جو لوگ حج کرنے آتے ہیں دیکھیں ان کی عورتوں اور مردوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں سخت گرمیوں میں بھی. یہ نہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، چہرے کھلے ہوتے ہیں. اگر پردہ ہو تو چہرے کا بھی نقاب کیا ہو نا. ہاتھ میں دستانے، اس لیے کہ ان کے نزدیک میاں بیوی اگر ٹچ کر گئے نا ڈائریکٹ تو وضو ٹوٹ گیا. تو بےچارے انہوں نے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کرنا ہوتا ہے طواف. ایک غلط مسئلے کے افیکٹ ملینز آف پیپل تک پہنچتے ہیں. اب ان کو بتائے کوئی جا کے یار وہ شافعی فقہ چھوڑو محمدی پر آؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، ان کو اپنا امام مانو جن کو اللہ نے ہمارا امام بنا کے بھیجا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سر تسلیم خم کرو تم. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد آئے ہیں، تو ابراہیم کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تم ابراہیم کے اوپر کٹھے ہو. یعنی نبی علیہ السلام کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کو یہودی ہونا چاہیے، بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے.
حالانکہ آپ بنی اسرائیل سے تو نہیں تھے، بنو اسماعیل سے تھے، لیکن ابراہیمی تو تھے. یہ تو تورات کا آپ پہلا چیپٹر آج بھی پڑھ لیں، کریشن والا، اس میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، سارا اور ہاجر. یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے. وہ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل تو ابراہیم پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا. اب آپ، یہی میں مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی شخصیت کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایون سیدنا ابوبکر پہ بھی امت نہیں اکٹھی ہو سکتی. شیعہ کا اختلاف آ جائے گا، بعض بہت غلو کریں گے، بعض ذرا نارمل اختلاف کریں گے. رسول اللہ کے اوپر امت اکٹھی ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ بھی ابراہیم پہ امت اکٹھی ہوگی. حضرت اسماعیل اور اسحاق پہ بھی نہیں اکٹھے ہو سکتے کیونکہ بنو اسرائیل نے نہیں ان کو ماننا. افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل آئی ہے، تو ابراہیم کیسے یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو اس باتوں میں جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم تھا. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جس میں تمہارے پلے کوئی علم ہی نہیں ہے. علم والی بات میں بھی تم غلط جھگڑتے تھے، جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات میں بھی تم جھگڑ رہے ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ اسے کہتے ہیں، اور مسلم تھے، سر تسلیم خم کرنے والے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک نہیں تھے. یعنی مراد تم تو شرک کر رہے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہو. ابراہیم نے تو پورے خاندان، پورے قبیلے سے پھڈا لے لیا تھا، بت توڑ دیے تھے، اور تم نے جیزس کرائسٹ کے بت بنائے ہوئے ہیں. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو تم کس طرح ابراہیمی ہو سکتے ہو؟ ابراہیمی تو وہ ہوگا جو مشرک نہ ہو. وہ تو امام الموحدین تھے. سر ابراہیم علیہ السلام پہ تو ایسا مجھے رشک آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ قرآن میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا ہے کہ آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہمیں کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہم مسلمان اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں، اور اللہ نے فخریہ یہ بات کی ہے. اللہ تعالیٰ بات ہے ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی. ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، مسلم رکھا تھا. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، قرآن سے پہلے ہی انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا. لیکن ہم مسلم کہلاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے ہمیں. آپ کسی مسلمان کو مسلم کہہ کے برائے نا، یا مسلم، دیکھیں وہ پھر آپ کا کیا اکرام مسلم کرتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، قرب قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی نا دجال کے خلاف مسلمانوں کی، تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے یہودی بھی چھپا ہوگا نا جنگ کے دوران، تو اللہ تعالیٰ اس درخت اور پتھر کو زبان دے گا، وہ کہے گا یا مسلم یا عبد اللہ، اے مسلم اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے. یہ نہیں کہ آج آپ نے قتل کرنا ہے، یعنی جب جنگ کے دوران. اور مسلم کے الفاظ ہیں سوائے ایک درخت کے جو غرقد ہے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کو پناہ دے گا. وہ غرقد کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے. وہ آپ درخت دیکھیں، وہ جھاڑی نما درخت ہے، اور اسرائیل میں لاکھوں کی تعداد میں، انہوں نے ملینز کی تعداد میں اس کو کاشت کیا ہے. اس کی ہائٹ آلموسٹ 7-8 فٹ ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی گھنی جھاڑی پھیلی ہوتی ہے کہ آپ اس میں اگر گھس جائیں نا تو آپ کے پاس ڈیٹیکٹر نہ ہو، آپ بندہ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے. تو آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں غرقد کا درخت، تو وہ اس کی تصویر بھی ہم نے لگائی ہوئی ہے اس میں. وہ پناہ دے گا. تو لیکن وہ بھی پتھر کہہ رہا ہوگا یا مسلم یا سنی یا شیعہ یا بریلوی یا دیوبندی نہیں کہے گا. اس کا مطلب ہے قرب قیامت میں یہ تفریق ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو اس نام سے ذرا پکار کے دیکھیں کس طرح وہ چڑھتا ہے، اور فرقوں کے نام سے پکارے نا، ٹھیک ہے، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. جشن دیوبند کانفرنس تو آپ نے سنی ہے نا،
کبھی جشن اسلام یا جشن مسلم کانفرنس بھی کوئی سنی ہے؟ اتحاد امت کانفرنس، ویسے یہ کبھی پولیٹیکل لیڈرز نے آپ کی مت مارنی ہو نا، جو مذہبی جماعتیں ہیں، تو پھر یہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، ادروائز یہ کوئی نہیں ہوتا۔ مسجدوں کے باہر انہوں نے کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے لکھا ہو کہ یہ مسلم مسجد ہے؟ ایک تو وہ جماعت المسلمین ہے نا، وہ تو خارجی ہیں کیونکہ وہ تکفیر کر رہے ہیں باقی، میں ان کی بات نہیں کرتا، انہوں نے بھی ایک لیبل لگا لیا ہوا ہے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بنائے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جب ان آیات پہ پہنچتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ اس میں آپ ابراہیم کی جگہ اپنے نبی کا نام فٹ کر لیں، یہود کی جگہ آپ رکھ لیں سنی، اور نصرانی کی جگہ رکھ لیں شیعہ، اور اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے۔ اور یہ حقیقت ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ اس حقیقت کا اظہار اگلی آیت میں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اور ابراہیم کے سب سے قریبی تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی جو ہیں یہ ہیں ابراہیمی، اور ان پر ایمان لانے والے ان کے اصحاب اور اہل بیت یہ ابراہیمی ہیں۔ خالی ٹائٹل لگانے سے کوئی ابراہیمی نہیں ہو جائے گا جب تک کہ ابراہیم کی پیروی اختیار نہیں کرے گا۔ ٹائٹل تو ہم بڑے شوق سے لگاتے ہیں، آپ دیکھیں گے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اسی مسجد میں آپ کہیں کہ جی یہ رسول اللہ کی سنت، پھر بخاری مسلم سے بتاتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ تو اس سنت میں نہیں ہو رہی، تو وہ فوراً کہتے ہیں جی خلفاء راشدین سے ثابت کریں، کیونکہ وہ منسوخ ہو گیا تھا، تو خلفاء راشدین نے اگر رفع دین کیا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب ہے پھر منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ ان تک تو نبی علیہ السلام فوت ہو چکے تھے۔ تو آپ کو حیران کن بات بتاؤں، میں نے رفع دین پہ جو 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا، اس میں میں نے امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین کا تعارف کروایا تھا۔ امام بخاری نے پہلا تھپڑ علمین کے منہ پہ یہی مارا ہے، انہوں نے پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے، 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کتاب میں، پہلی حدیث انہوں نے لی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک اٹھاتے۔ اچھا، وہ عام بندہ تو اس سے ویسے ہی گزر جاتا ہے کہ حضرت علی سے کیوں حدیث لی ہے؟ حضرت علی سے اس لیے لی کہ اگر حضرت ابوبکر کے زمانے میں کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ حدیث نماز کا طریقہ منسوخ ہو چکا ہے تو حضرت عمر کو پتا چل گیا ہوگا، اگر ان کو بھی غلطی لگی ہے تو عثمان کو پتا چل گیا ہوگا کہ عثمان کو بھی غلطی لگی ہے، تو علی تو پھر چوتھے خلیفہ، اس کے بعد تو کام ہی ختم ہو گیا نا، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اگر مولا علی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں تو مولا علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، تو نماز کا طریقہ یہی ہے۔ تو اب یہ علیکم بسنتی جہاں لکھا ہے نا، ادھر ذرا لوگوں نے دسو بھائی اے امام بخاری نے حدیث لئی جے، امام بخاری نے بھی لیا، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی موجود ہے مولا علی سے۔ تو پھر دیکھیں آپ کا اکرام مسلم کیسا کرتے ہیں وہ، اور کیسے آپ کو بتاتے ہیں ہم خلفاء راشدین کے ماننے والے ہیں۔ کہانیاں نے کرا کے رکھو۔ اہل حدیث کا بھی یہی حال ہے، میں ذرا برابر کر دیں نا، اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں، بس جی جو قرآن حدیث میں آ جائے وہی ہمارا مذہب ہے۔ بڑے سے بڑا امام ہونا، اس کی بات ہم سائڈ پہ پھینک دیں گے اگر صحیح حدیث آ جائے۔ تو سر یہ جو آل امیہ کے اوپر جو میں نے حدیثیں بخاری مسلم سے پیش کی ہیں اہل بیت کی سپورٹ میں، اب بڑے سے بڑا امام یا بزرگ ہے، اب سائڈ پہ کریں نا اسے، انہوں نے حدیثیں ہی سائڈ پہ کر دی ہیں، حدیثیں سائڈ پہ کر کے تو میرے چار دوڑے نے کہ تو حدیثیں بیان کیوں کی تھیاں۔ یہ ہے فرق۔ اصل میں جب تک آپ کے مفادات پہ ضرب نہ پڑے آپ کے منہج کلیئر ہی نہیں ہوتا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کے مفاد پہ، ویسے تو آپ زبانی کلامی جو مرضی کہہ لیں، آپ دیکھتے نہیں یہاں کئی پولیٹیکل لیڈرز کیا کیا دعوے کرتے تھے جناب، وہ کہ جی جو ہے نا وہ پکا محب الوطن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اثاثے بھی اس ملک کے اندر ہوں، جن کی جدادیں باہر کے ملکوں میں ہوں، وہ ملک کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیں بتاتے تھے نا، آج ان کی کابینہ میں کیا کیا گل کھلانے والی ہستیاں آ گئی ہیں جن کے باہر اثاثے نکلے ہیں، اب وہ اپنی ڈاکٹرن بھول گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے فرق۔ پریکٹیکلی جب بات آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ اب کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ویسے آپ کسی کو جتنے مرضی بھاشن دیں،
یہ دنیا میں ایک وہ میں نے مثال اس لیے پیش کی، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو آپ ماشاءاللہ جتنے مرضی بھاشن دیتے رہے، جب اپنے اوپر بات آتی پھر پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جیسے ہی وہ حدیثیں پیش کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں وہ اہل حدیث ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے ہمارے بزرگ کیا کہہ کے گئے ہیں، سلف کیا کہہ کے گئے ہیں، اور سلف سے مراد ان کے سلف، صحابہ نہیں۔ وہ تو میرا بھی رات کو کلپ ریکارڈ ہوا ہے نا، اس میں نے بتایا کہ سلف، پہلا سلف تو پھر صحابہ ہے نا۔ تابعین یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ سلف کا یہ موقف ہے۔ جب تابعی کہہ رہا ہوتا تھا سلف تو وہ کس کو کہہ رہا ہوتا تھا؟ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کو، ابن تیمیہ کو، یا صحابہ کو؟ تو صحابہ کرام جو حدیثوں کا فہم لیا کرتے تھے، اگر وہ فہم آپ نے نہیں لینا، اور بعد میں تو سنی شیعہ تفریق میں امام بھی پارٹی بن گئے، ان کے آپ نے فہم لینے ہیں، تو پھر تو صحابہ سے اوپر آپ نے ان کو درجہ دے دیا۔ تو میں نے پھر اس میں رات کو بتایا نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812۔ تو اس حدیث کے اوپر صحابہ کا فہم کیا ہے؟ اور جس نے عمار کو قتل کیا ہے وہ خود صحابی ہے، ابو الغادیہ، پوری زندگی روتا تھا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے۔ وہ روتا تھا، یہ اس کی طرف سے سوائیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ فرق دیکھا آپ نے؟ تو فام صرف چل رہا ہے بزرگوں کا، سر ہر ایک نے اپنا اپنا بزرگ ملا ہوا ہے، اور اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا وہ غافل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ابراہیمی وہ ہیں جو ابراہیم کی پیروی کریں، اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے ایسے اہل ایمان کا۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا تو ایک گروہ اس بات پر تلا ہوا ہے، لو یضلونکم، کہ تمہیں گمراہ کر دے۔ وما یضلون الا انفسہم، وہ گمراہ تو نہیں کریں گے مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، لیکن بیوقوف ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ وہ یہود و نصارہ تو مطلب مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے نا، اور ان کا ایک سب سے بڑا حربہ کیا تھا؟ وہ اگلی آیت آ رہی ہے، اس کے آگے آ جائے گی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہ بھی ہو۔ یعنی یہ نبی الاسلام کی پروفیسیز تو موجود ہیں۔ کل تک تم تو کہتے تھے اوس اور خزرج کو کہ آخری نبی کو ایک دفعہ آنے دو، کیونکہ اوس اور خزرج بڑے ڈاڈے تھے نا، لڑاکے، تو یہودی جب بھی ان سے لڑائیاں کرتے تھے مار کھاتے تھے، پھر ان کو دھمکی لگاتے تھے، اچھا ابھی تو تم ہمیں مار رہے ہو نا، جب آخری نبی آئیں گے نا تو ہم رومن اور پرشین امپائر بھی گرا دیں گے، پھر دیکھیں گے تمہیں۔ سر انہوں نے کیا آخری نبی میں ایمان لانا تھا؟ اوس اور خزرج پہلے ایمان لے آئے، قادسیہ اور یرموک انہوں نے جتائیں، اوس کے سردار سعد ابن معاذ اور خزرج کے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما، تو وہ اپنی جگہ رہ گئے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 89 نمبر آیت ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تو تم ان کے واسطے سے اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ نبی بھیج، ہم اس کے ساتھی بنے، اور جب آیا ہے تو سب سے پہلے تم انکار کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو آپس میں گڑ مڑ کیوں کر دیتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے تو ہو۔ سر یہ سیم کام مسلمانوں کے علماء بھی کر رہے ہیں، حق اور باطل کو گڑ مڑ کر دیں گے۔ ویسے آپ کو کہیں گے سب میرے نبی کے طریقے ہیں، ہاتھ یہاں باندھیں یہاں باندھیں، رفع دین کریں نہ کریں، جب کوئی رفع دین شروع کر دے تو اس کو کہیں گے یار چھوڑ دو اسے۔ یعنی ایک پبلک سٹیٹمنٹ ہوگی، ایک جو ہے وہ علیحدگی میں۔ میرے بھائی اگر میں کہتا ہوں نا کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز سنت ہے، ہاتھ باندھ کے بھی، تو میں اللہ کے فضل سے اعلانیہ ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو ہمیں کہتے تھے سب میرے نبی کے طریقے ہیں، نبی کے طریقے اللہ نے جاری کیے ہیں، تو سر آپ بھی کبھی رفع دین کریں نا، اور 4 فقہ کے بڑے امام ہیں، ان میں سے 3 تو رفع دین کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں کہ 3 نمازوں میں رفع دین کیا کریں، چوتھی میں چھوڑ دیا کریں، پھر اگلی 3 میں کیا کریں، پھر چوتھی میں چھوڑ دیا کریں، تو پتہ چل جائے گا۔ جو یہ جدھر بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں نا اس مسجد میں بھی نہیں گھس سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سب سیاسی سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ میرا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے، سیاسی بیان ہے۔ ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب نے وہ اسمبلی میں تقریر کی، جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع،
جب عدالت میں کیس گیا تو انہوں نے کہا وہ تو میں نے بس بیان دیا تھا. ٹھیک ہے خزمہ نو کھاؤ سارے. اور موجودہ پرائم منسٹر صاحب نجم سیٹھی صاحب کے اوپر الزام لگایا 35 پنکچر کا. جب وہ حد عزت کا مقدمہ بالکل اینڈ پہ پہنچا تو کہا میں تو بس ایک سیاسی تقریر کی تھی, میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. سر یہ ہے, اور جس بندے کے ساتھ ذلت اور رسوائی کا معاملہ کرنا تھا وہ کر دیا. ادھر بھی لوگ الزام لگاتے ہیں نا, کبھی کبھار میں بھی کلیئر کر دیتا ہوں, آؤٹ آف کنٹیکسٹ ویڈیوز کاٹ کے عوام الناس کو, اداروں کو بھڑکاتے ہیں کہ جناب یہ تو یہ کر رہا ہے, حالانکہ وہ بیچارہ وہ نہیں کر رہا ہوتا. اور جب بعد میں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ معذرت کر لیں, ویڈیو ڈیلیٹ کر لیں, نہیں تیار ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وقال طائفۃ من اہل الکتاب, یہ ہے جناب وہ اہم ترین آیت جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ صحابہ کرام کو پھسلانا چاہتے تھے دین سے. اس کے لیے ان کا ایک حربہ تھا, وہ یہ تھا, وہ کہتے تھے اس طرح کرو کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاؤ کچھ یہودی اور بڑے مؤدب بن کے بیٹھ جاؤ, ہاں میں ہاں بناتے رہو, اور پھر ایمان بھی لے آؤ. ایمان لے آؤ, سب لوگ خوش ہوں گے, خوشیاں, مٹھائی بھی ظاہر بٹے گی وہاں پہ. اس زمانے میں تو کھجوریں تھی. اور تھوڑی عرصے کے بعد اسی دن یا اگلے دن کہہ دو کہ نہیں ہم نے تو چھوڑ دیا اسلام, اس میں کوئی اگر اٹریکشن والی بات ہوتی تو ہم لے کے چلتے, تو سب فراڈ چل رہا ہے. تو اس کا رزلٹ پتہ کیا نکلتا ہے؟ جو بیچارے مخلص ساتھی لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ تو بیچارے بڑے اخلاص سے آئے تھے, اور پھر مشرکین عرب تو ویسے ہی بیچارے کانفیڈنس لوز کیے تھے, وہ تو امی تھے, ان پڑھ, لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. یہود تو پھر پڑھے لکھے تھے, کتابوں کے جاننے والے تھے. تو ایک عام پینڈو قسم کا, آرابی قسم کا صحابی تو یہ سوچے گا نا کہ یار یہ اتنے پڑھے لکھے علماء ہیں, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی بھائی گمراہ ہو گئے ہیں تو آخر کو بات تو ہوگی نا. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ سیم مینٹالٹی ہے وہی. تو اگر یہ بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی جو ہے نعوذ باللہ غلط دعوت دے رہے ہیں, تو پھر کوئی سچائی تو ہوگی. سارے علماء کا تو دماغ نہیں خراب ہو گیا نا, تو وہ اللہ کا ہمارا ہے, اور یہ تو آتے ہی اسی لیے ہیں. جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ علماء بیانڈ ریپیئر ہیں, کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے. روٹی ان کی دین کے ساتھ جوڑی ہے. یہ اگر اپنے فرقے کے خلاف اپنے سٹیج سے بات کریں نا, تو سب سے پہلے اپنا چندہ بند ہو جائے گا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بات کر جائیں حق کی. ادھر بھی یہی صورتحال ہے. تو وہ یہ چکر چلاتے تھے, اس لیے قتل مرتد کی سزا آئی تھی. قتل مرتد کی سزا کے پیچھے حکمت ہی یہی ہے کہ دیکھو اسلام میں آنا نا پوری ذمہ داری سے, 1 سال لو بے شک آنے کے لیے, لیکن ونس آئے نا اور پھر چھوڑ کے گئے تو مارے جاؤ گے, کیونکہ تم نقصان کر کے جاؤ گے پچھلوں کا. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم آگے اسلام قبول کرو؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے, جس کی مرضی قبول کرے, جس نے جہنم میں جانا ہے جائے. لیکن اگر قبول کرنا ہے پوری کنوکشن کے ساتھ کرو. ٹائم لینا ہے لو. حضرت عمر نے 6 سال لیے ہیں نا, 6 سال. اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں. 40 میں مسلمان تھے, ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچے. 6 سال کی پوری کسر نکال دی, آئے ہیں پوری کنوکشن کے ساتھ. تو پھر تسلی سے. یہودی یہی کرتے تھے کہ یہ انہوں نے یہ چال بازی کی, اللہ نے ان کو بے نقاب کر دیا کہ یہ آ کے جو اتنے بڑے مؤدب بن کے بیٹھے ہوئے نا. کئی لوگ ادھر آتے ہیں, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا, بعد میں جا کے کہتے ہیں وہ عملی کو بل کیا ہے, تو لاجواب کرتے جی, بول نہیں سکیا جی. اور میرے فرشتوں کو نہیں پتا ہوتا. میرے فرشتوں کو اس لیے نہیں پتا ہوتا کہ وہ وہی نہیں ہوتا. فرشتوں کے نے تو وہ لکھنا ہے جو ہوا ہوا ہے. تو وہ اس قسم کے معاملات. اب یہ دیکھیں, یہ وہ آ رہی ہے وقال طائفۃ من اہل الکتاب. اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا, ایمان لے آؤ ان اہل ایمان کے اوپر جو نازل ہوئی ہے کتاب قرآن, وجہ النہار, صبح کے وقت, وکفروا آخرہ, اور شام کے وقت کفر کر دو, لعلہم یرجعون, تاکہ یہ بھی پلٹ جائیں اس دین سے. ظاہر ہے دل میں خیال تو آئے گا نا, وسوسے تو آئیں گے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, اور دیکھو مت بات ماننا اس کی سوائے, بات مت ماننا سوائے اس کی کہ جو تمہارے دین کے تابع ہو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان کا کلام نقل کر رہا ہے کہ یہودیوں کو, کیونکہ ان کو یہ بھی فکر جاتی تھی کہ اگر یہ حضور کی مجلس میں گئے ہیں نا چکر بازی کے لیے, اس تک قائل ہی نہ ہو کے آ جائیں,
تو وہ پکا کر کے بھیجتے تھے دیکھنا اپنے علاوہ کوئی دین نہیں قبول کرنا. یہاں بھی کئی لوگ شرارت کے لیے آئے, اللہ نے ان کو ہدایت دے دیے. یہ چانس تو ہوتے ہیں نا, ضمیر نہیں نا مرا ہوا تھا. تو دیکھنا اپنے سوا کوئی بات نہیں ماننی. اللہ تعالیٰ ہمارے قل ان اللہ ہدا ان الہدا ہدا اللہ, اے نبی تم فرما دو کہ ہدایت تو وہ جو اللہ دے. اللہ اکبر. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم, اور دیکھنا یہ بھی نہ ماننا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ کسی اور کو بھی مل سکتا ہے. یہ صرف بنی اسرائیل کا حق ہے کہ پیغمبر اس میں آئے, کتابیں آئیں. یہ نہ ماننا کہ بنو اسماعیل میں بھی کوئی پیغمبر آ سکتا ہے. او یحاجوکم عند ربکم, یا کوئی تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی حجت لے کے آ سکتا ہے. یہ حجت صرف بنی اسرائیل پہ ہو سکتی ہے, بنو اسماعیل یہ کسی اور پہ نہیں ہو سکتی. یعنی وہ آج کے دور میں کہ صرف ڈگری والے علماء بات کر سکتے ہیں, بغیر ڈگری والے نہیں کر سکتے. قل ان الفضل بید اللہ, اے نبی تم فرماؤ یہ فضل کا مالک تو اللہ ہے. اللہ نے تم سے مشورہ کرنا ہے کہ کس کو علم دینا ہے, کس کو اپنے پیغمبری کے لیے ایکسیپٹ کرنا ہے, کس پہ کتاب نازل, یہ اللہ نے تم سے مشورہ کرنا ہے. یؤتی من یشاء, جسے چاہے گا وہ دے گا. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے, اسے پتہ ہے اس نے کس کو پیغمبر بنانا ہے. یختص برحمتہ من یشاء, وہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے. تعویل خاص میں اس رحمت سے مراد نبوت کا منصب ہے, اور تعویل عام میں ہر بندے پہ اپلائی ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ نے رحم فرمانا ہو. لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہیں ہدایت ملے گی. سر ایسی ہدایت ملے گی, سلمان فارسی کدھر سے چلے ہیں, کس طریقے سے تکلیفیں کاٹ کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچے ہیں, اور جو رسول اللہ کے اپنے گھر والے لوگ ہیں, ابو لہب محروم رہ گئے. کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا. ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا, بیڑا غرق ہو گیا, حکمت دھری کی دھری رہ گئی. اس کے غلام سمیہ اور یاسر, عمار ابن یاسر کے ماں باپ, نہ صرف ایمان لے آئے, اسلام کے پہلے شہداء بھی بنے, غلام زادے, حبشی النسل. اللہ نے ہدایت دے دی, لیکن اپنی کوشش تھی ان کی. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل کا مالک ہے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک, آمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی کوئی دعاؤں کی جگہ آتی تھی تو اللہ سے رحمت کا مقام آتا تھا تو رحمت کی دعا کرتے تھے, جہنم سے پناہ کی آیات آتی تھی تو جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اب اللہ تعالیٰ نے اتنی کلاس لی ہے نا تو اب تھوڑی ان کی تعریف بھی کی ہے کہ سارے ہی گئے گزرے نہیں نا, جو ہم کہتے ہیں کہ ہر سارے فرقوں میں سارے ہی نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں, من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک, اگر تم ڈھیروں ڈھیر سونا چاندی کا خزانہ امانتاً ان کے پاس رکھواؤ نا تو تمہیں وہ امانت واپس کر دیں گے, ذرا خیانت نہیں کریں گے. وَمِنْهُمْ, اور بعض ایسے بھی ہیں, من ان تأمنہ بدینار, کہ ایک دینار بھی امانت رکھو نا ان کے پاس, لا یؤدیہ الیک, وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے, الا ما دمت علیہ قائما, یہاں تک کہ اس کے سر کے اوپر جا کے کھڑے نہ ہو جاؤ تو وہ ایک دینار بھی تمہیں جو ادھار لیا یہ امانت ہے وہ واپس نہیں کرنے والے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, اور یہ بیماری ان کو اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ امیین کے ساتھ ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. جنٹائلز کے ساتھ ہم جنٹائل ہیں ان کے لیے. بنی اسرائیل کے ادر جو ہوتے تھے نا, ادر دین بنی اسرائیل, وہ کہتے تھے جنٹائل ہیں, اور جنٹائل کے ساتھ آپ سودی لین دین بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہودی سے لے کے سود نہیں کھا سکتا, اسی لیے اس وقت بھی اسرائیل کے اندر زیرو ربا ہے, پوری دنیا کو جھونکا ہوا ہے ربا کے اندر, اس لیے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم سودی لین دین کر سکتے ہیں, آپس میں نہیں. اسلامک بینکنگ اگر آپ کو چاہیے تو وہ اسرائیل کے اندر ہے. ہاں جی, منی اگینسٹ گڈز, منی اگینسٹ منی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ امیین کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ امیین نو دب کے رکھو تو کوئی پوچھ نہیں ہوئے گی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ, اور یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے بھی ہیں اس بات کو. بلا
من اوفا بعہدہ واتقا فان اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پرہیزگاری کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی خاندان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے کہ بنی اسرائیل سے محبت کرے گا اور ادر دین بنی اسرائیل نہیں کرے گا؟ نہیں، اللہ کے تو رولز ہیں، وہ تو عادل ہے، وہ تو عدل فرمانے والا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو جو ہے وہ بیچ دیا، وہ ایمانہم ثمنا قلیلا۔ ان آیات کو ہم آگے جا کے اگلی دفعہ کور کریں گے کیونکہ اس سے اگلا مضمون جڑا ہوا ہے۔ فی الحال اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے، یعنی جن کی روش تقوی کی ہو، گاڈ کانشسنس کی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اور مجھے وہ یاد آ گیا، سعد ابن ابی وقاص جب قادسیہ کے لیے گئے تو سیدنا عمر نے ایک خط پیچھے سے روانہ کیا تھا کہ سعد تجھے یہ بات اکڑ میں نہ ڈال دے کہ تو اللہ کے نبی کا ماموں ہے۔ رشتے میں ماموں لگتے تھے، سگے ماموں نہیں تھے، نہ نہال خاندان سے تھے۔ یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جی۔ اگر اللہ کا کوئی رشتہ دار ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا رشتہ دار ہوتا نا، پیغمبر کا بیٹا تھا نا۔ تو نبی کا ماموں ہے تو اس چکر میں نہ نہیں کہ تو اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اصول پہ فیصلہ کرنا ہے، تو کوئی اینکی پینکی، کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جناب صحابہ کرام گاڈ اورینٹڈ تھے، گاڈ کانشسنس، خوف خدا ہر وقت ان کے سر کے اوپر سوار رہتا تھا، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔